السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ نمبر 4 ہے اور سورت کا نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 121 سے پڑھنا ہے آج انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب آپ غدوت صبح نکلے تھے، من اہلک اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین آپ مسلمانوں کو بٹھانے جا رہے تھے، مقاعد للقتال ان کے لڑنے کی جگہ پر، آپ مسلمانوں کو ان کے لڑنے کی جگہ یا مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یہاں پر ایک نیا موضوع شروع ہوا ہے۔ ہم نے اپنے لاسٹ سبق میں بھی یہ بات کی تھی کہ 121 آیت سے ایک نئی بات شروع ہوگی، تو ایک نیا موضوع ہے جو غزوہ احد یا جنگ احد کے بارے میں ہے، اور آگے کافی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جائے گا۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح کے وقت آ کے اپنے جو اہل تھے، اپنے جو صحابہ تھے، ان کو جنگ والی جگہ جہاں جنگ ہونی تھی وہاں لے جا کر کس کس جگہ پہ تم نے بیٹھنا ہے، کیسے کیسے تیر اندازی کرنی، کیسا نشانہ لگانا ہے، یہ ساری باتیں سمجھا رہے تھے۔ یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر اور نبی ہی نہیں ہیں بلکہ ایک کامل انسان بھی ہیں۔ کسی انسان میں جو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، جو رتبے ہو سکتے ہیں، یا کسی انسان کے جو بھی فیلڈ ہو سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بیسٹ نمونہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان، اور ہر اعتبار سے میرے نبی ایک باپ کے اعتبار سے بھی بہترین باپ، ایک شوہر کے اعتبار سے بھی بہترین شوہر، ایک بیٹے کے اعتبار سے بھی بہترین بیٹا ثابت ہوئے۔ اس طرح سے ایک سپہ سالار، ایک فوجی، ایک جو گورنر ہوتا ہے اس حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک میسنجر تبلیغ جو کرنے والا ہوتا ہے اس حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، الغرض ہر شعبے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سب سے بہترین انسان تھے۔ یہاں پر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ایک سپہ سالار، ایک جنرل، ایک کرنل اور ایک فوجی افسر یا فوجیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی فوج کو یا اپنی آرمی کو یا اپنے مجاہدین کو، اپنے سپاہیوں کو لے کر چلنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، اور جنگ کو جیتنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ ہم سب چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ جو نئی بات ہے وہ غزوہ احد یا غزوہ خندق کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں جو قریش مکہ تھے ان کو بہت عبرتناک قسم کی شکست ہوئی تھی۔ ابو جہل کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھال لی، اور اب اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ غزوہ بدر میں جس میں ان کو شکست ہوئی تھی اور مسلمان فتح پا گئے تھے، اب دوبارہ وہ جنگ لڑیں گے نیکسٹ ایئر یعنی 3 ہجری کو، اور مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے اور اپنا بدلہ لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں ایک پلان بنایا، اور اس پلان میں انہوں نے تجارتی قافلے سے جتنا بھی ان کا تجارتی فائدہ ہوتا تھا، جو بھی اخراجات تھے، جو بھی وہ بینیفٹ کما رہے تھے اپنے
تجارت سے، وہ سارا کا سارا انہوں نے جنگ بدر کے بعد بچا بچا کر رکھا، اور سارے کا سارا پیسہ، بڑی خطیر رقم بنتی تھی جو انہوں نے جنگی اخراجات کے لیے جمع کی رکھی تھی۔ اس میں جو سہر فہرست ہے وہ 1000 اونٹ تھے اور 50,000 دینار تھے، یہ جمع کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے ہر ایک کو دعوت دی کہ آؤ اور مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ جتنے بھی قریش کے قبیلے تھے سب کو انہوں نے دعوت دی، اور ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ ابو سفیان جو ہے وہ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ وہ کیسے مسلمان ہوئے وہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، کسی دن پھر بات کریں گے۔ ان شارٹ ابو سفیان نے بہت ہی بڑی بڑی تقریریں کی، جس کو اردو میں کہتے ہیں شعلہ بیان قسم کے اشعار کیے، اور جتنے بھی جاہل قسم کے قبائل بھی تھے ارد گرد مکہ کی بستیوں میں، سب کو اکٹھا کیا اور اس جنگی پروپیگنڈا میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ الغرض شوال 3 ہجری میں قریش نے 3000 مسلح افراد، اور جس کا جو سربراہ تھا ابو سفیان تھا، احد کی طرف چلے گئے، اور ہر جنگی تیاری کے ساتھ وہ لوگ گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان نے مدینہ کے باہر قیام کیا ہوا تھا۔ اب آگے جو ہے وہ ابھی ہم باتیں پڑھیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر نکل چکا ہے مکہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا چلو ہم بھی جو بھی تھوڑی بہت تیاری ہے وہ میدان میں چلتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ حوصلہ بھی دیا تھا کہ جب بدر میں تم لوگ تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی تھی، اس دفعہ بھی اللہ کر سکتے ہیں۔ یہ یقین رکھو، اگر کافر اس دفعہ پرجوش آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم لوگ بھی تیاری کر لو۔ پچھلی دفعہ غزوہ بدر میں جو مسلمان ینگ جو ابھی جنریشن تھی وہ حصہ نہیں لے پائی تھی، چونکہ بدر جو ہے وہ مدینہ سے تھوڑا باہر تھا، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ جو جن لوگوں کو، چونکہ وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی بدر، اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور جن لوگوں نے اس میں جنگ کی ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی، ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی قرآن میں، تو سبھی مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بھی اس دفعہ جو نیکسٹ جنگ ہو تو وہ بھی اس میں شرکت کریں، وہ بھی یا غازی بنیں یا شہید بنیں، تاکہ ان کا رتبہ بھی اللہ کے ہاں بلند ہو۔ مسلمان جو نئی جنریشن تھی وہ چاہتی تھی اللہ کے نبی جنگ زیادہ دور نہ کی جائے، مدینہ سے باہر ہی تھوڑا سا کر لیا جائے تاکہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اب 1000 لوگ تیار ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، 1000 لوگ تیار ہوئے۔ ابھی جو ہم آگے باتیں پڑھ رہے ہیں 122 اور اس سے آگے مزید جو باتیں ہیں اس میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے 1000 مسلمان تیار ہوا، لیکن اس میں سے 300 مسلمان گھر کو واپس چلا گیا۔ اس میں ہوا یہ کہ عبداللہ ابن ابی ایک شخص تھا مدینہ میں جو کہ بڑا آگے پھرتا تھا ہر معاملے میں، سمپل زبان میں بولوں تو بہت چودھری بنتا تھا مدینہ والوں کا، اوپر سے یہ دعویٰ کرتا تھا وہ بہت بڑا مسلمان ہے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو جب مدینہ سے تھوڑا باہر نکلے تو اس نے ساتھیوں سے کہا بھائی پچھلے دفعہ تو دیکھو کتنے لوگ مارے گئے تھے، اس دفعہ بھی اگر ایسا ہوا نا تو تم لوگ مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ایسا کرو گھر کو چلو، اسی میں بہتری ہے کہ گھر چلتے ہیں۔ اور اس نے 300 لوگوں کو جو اس جیسے ہی تھے، جس میں انصار کے 2 مشہور قبیلے بنو حارثہ بنو سلمہ جن کی دلوں میں تھوڑی کمزوری تھی، وہ واپس چلے گئے۔ اب مسلمان صرف 300 نکال کے 700 رہ گئے ہیں، چنانچہ یہ 700 لوگ اب غزوہ احد کی تیاری کے لیے گئے ہیں، یعنی اب یہ جنگ لڑیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جنگ کیسے ہوئی، جنگ میں مسلمان کو شکست ہوئی، فتح ہوئی، آسمان سے کیا فرشتے اترے، شہادتیں کیسی ہوئیں، یہ ساری چیزیں ابھی ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 122 ہے۔ آیت نمبر 121 میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جو صبح کے وقت اللہ کے نبی مسلمانوں کو غزوہ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اب یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 700 لوگ بچے تھے ان کو ہمت بڑھا کر، ان کو یہ بتا کر کہ کوئی بات نہیں،
بہت سی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. ہمیشہ یہ دھیان رکھنا، اللہ پر بیلیف رکھنا، اور انشاءاللہ جیسے بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے، اس دفعہ بھی اللہ 3000 یا 5000 کے فرشتے بھیج سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی وحی اللہ کے نبی کو نہیں آئی تھی کہ 5000 یا 3000 یا کوئی فرشتہ آئے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس میدان میں لے جا کر، جو احد کا میدان ہے، اس میدان میں لے جا کر بتایا کہ یہاں تم کھڑے ہو گئے، اس طرف سے دشمن آئے گا. اب احد کا میدان اس طرح سے ہے، اس کے 3 طرف تو پہاڑ ہیں. اللہ آپ سب کو دکھائے، ہم سب کو دکھائے اور ہم اس کو دیکھیں. اچھا، جب ہم احد یا بدر یا اللہ کے گھر یا مدینہ وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پہلے دفعہ لوگ گئے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس ہسٹری کا کوئی نالج نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کی طرح دیکھا دیکھی وہ جگہ ایز اے زیارت کے طور پر دیکھ لیتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، اس لیے میری ہر مسلمان سے یہ ریکویسٹ ہے، وہ اتنے پیسے لگا کر اتنے شوق سے اتنی محبت سے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں سرچ کر کے جائیں، اسٹڈی کر کے جائیں، ہوم ورک گھر سے ہی کر کے جائیں. احد، بدر، جبل رحمت کا کیا منظر ہے، کیا مقام ہے اسلام میں، غار ہیرا، غار سور، یہ سب چیزیں گھر سے اسٹڈی کر کے جائیں، تاکہ جب وہاں جائیں تو وہ جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو ایسا فیل ہوتا ہے. جو لوگ اسٹڈی کر کے گئے ہوئے ہیں، جن کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، جب وہ احد کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا فیل ہوتا ہے، اچھا ہاں اس طرف سے اللہ کے نبی آئے ہوں گے، اس طرف سے جنگ ہوئی ہوگی، ایسا جنگ، وہ ساری پکچر جو ہے ایز اے مووی ان کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. جو احد ہے اس کے 3 طرف پہاڑ ہیں. اس طرف سے تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ کافر نہیں آ سکتے، ایک طرف سے ان کو پتہ تھا ادھر سے کافر آئیں گے. چنانچہ اس طرف بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو اردو میں درہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن جبیر، ایک صحابی ہیں، ان کو لیڈر بنایا، اور ان کی لیڈر کے اندر 50 لوگوں کو، جو مسلح لوگ تھے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ، مسلح اس افراد کو کہتے ہیں جن کے پاس جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، ان کو کہا کہ اس پہاڑی پر تم نے کھڑے رہنا ہے، دشمن پیچھے سے آئے گا، تم نے وہیں پر ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر وہ میدان میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، تم لوگ اس پہاڑی کے اوپر ہی کھڑے رہو گے، تم وہاں سے نہیں ہلو گے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ یہ بھی تھے کہ اگر آسمان سے پرندے آ کے تمہارے سروں کو نوچ بھی لیں، بوٹیاں بھی کر دیں تمہاری، تم اس پہاڑی سے، اس درے سے نیچے نہیں اترو گے. یہ جو بات ہے ابھی 121 یہاں پر اس میں یہ بات ہے، اس وقت نبی یاد کرو جب صبح کے وقت تم احد کے میدان میں جا کر صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو کے دشمن کے ساتھ لڑو گے، تم یہاں پہ کھڑے ہو گے، تم اس طرح سے لڑو گے، اور پھر وہ 50 تیر اندازوں کا جو عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں ابھی جو میں نے بتایا، ایک چھوٹا درہ چھوٹی پہاڑی تھی، ابھی بھی ہے الحمدللہ، احد کے میدان میں وہاں پہ کھڑا کیا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ کے یوں لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسٹ اس دنیا میں کوئی فوجی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. جس باریک بینی سے اور جس نالج سے، ایسے لگتا ہے جیسے سالوں کی پریکٹس ہو، جبکہ میرے نبی کو اس سے پہلے جنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اتنا. تو وہ ساری چیزیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں پر 121 میں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کو ان کی جگہ بتا رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر تم جنگ لڑو گے. آگے 122 ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے 2 گروہ نے بزدلی دکھائی ان تفشلا، اس معاملے میں کہ وہ کمزور ہیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. ابھی جو شروع میں نے بات کی تھی، عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں کو 300 جو اس جیسے کمزور ایمان کے لوگ تھے ان کو واپس مدینہ لے گیا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں. 123 آیت ہے، وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہہ رہا پریشان مت ہو. اب جو باقی 700 لوگ رہ گئے ہیں وہ 3000 کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، اور مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی اسلحہ بھی اس وقت زیادہ نہیں تھا، کوئی گھوڑے، کوئی اونٹ،
بہت نازک حالات تھے ان دنوں میں مسلمانوں کے۔ 123 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پریشان مت ہو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تم لوگوں کو فتح دی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت زیادہ کمزور تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ 123 ہے 124، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب آپ مومنین جو مجاہدین تھے ان سے یہ بات کر رہے تھے، أَن لَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کیا یہ کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے کہ تمہارا اللہ 3000 کے فرشتے، مسلح فرشتے جو جنگی ساز و سامان سے تیار ہوں آسمان سے اتاریں؟ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ اگر تم اللہ پہ بیلیو کرو گے، جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، اب بھی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج سکتے، بلا بلکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِكُم، اور دشمن تمہارے پر چڑھ بھی آئے گا فوراً، تم لوگ کمزور ہو اور دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے، تمہاری گردنیں اڑانے پر بھی آ جائے گا، تو اگر اس وقت اللہ پر توکل کرو گے تو ہو سکتا ہے ان یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج دے 5000 مصومین جو نشان زدہ ہوں گے، دور سے پتہ چل جائے گا یہ آسمانی فرشتے ہیں۔ یہ بات فرشتوں والی بات 3000 سے یا 5000 کی، یہ کوئی آسمان سے وہی اللہ کے نبی کو نہیں آئی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں بدر میں بھی مسلمانوں نے جب ہمت دکھائی، اللہ پر توکل کیا، تو بالکل ایسے ہی فرشتے آئے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں مسلمان مجاہدین کو، ہو سکتا ہے اگر تم ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زیادہ فرشتے بھیج دیں۔ ابھی یہ لڑائی شروع ہوئی نہیں تھی، افواہ پھیل گئی، تو اب کہ سارے مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مدد سے تمہارا حوصلہ زیادہ بڑھانے والا ہے، لہٰذا صبر و استقامت سے کام لو اور کافروں سے مت ڈرو۔ اب کیا ہوا آگے 126 آیت ہے، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، فرشتوں کی جو خبر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، بُشْرَى لَكُمْ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا نہیں، جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، او یکبتہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے، او فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام ہو کر پسپا لوٹ جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پریشان مت ہو مسلمانوں، کافروں سے حوصلے سے ہمت سے کام لو۔ جب تم کافروں سے ہمت سے اور اطمینان دل سے کام لوگے، اللہ پہ بلیو کرتے ہوئے کام لوگے، تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا اور وہ خالی ناکام ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ 128 ہے، لیس لک من امر شیء او یتوب الیہم، اے نبی آپ کا اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، آپ ان کو معاف کر دیں، او یعذبہم فانہ ظالمون، یا آپ ان کو سزا دیں، بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان کے لیے ہے زمین، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین، سب کچھ جو کچھ بھی اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ سارا ابھی جو 127 اور 128 کی پوری 2 لائنوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا جنگ کا جو ہے وہ منظر بتا دیا ہے
کہ غزوہ بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے فرشتوں سے تمہاری مدد کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، تاکہ تم جمع رہ کر میدان میں صحیح طرح سے جہاد کرے۔ چنانچہ اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو اچھی طرح سے فتح ہوئی تھی اور کافروں کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ یہ جو ابھی ہم بات پڑھ رہے ہیں 127 میں، اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر آسمان سے اس رات بارش نازل آئی، پھر آندھی اتری، ایسی بہت سی چیزیں، ہوائیں چلی تو ان کا بازو ٹوٹ گیا، مطلب ان کا جو سردار تھا ابو جہل وہ اس میں مارا گیا۔ اتنے ہی 70 ان کے قتل ہوئے، 70 ان کے قیدی ہوئے، اور وہ اپنے گھروں کو ناکام ہو کر لوٹے تھے۔ تو اب ذرا اس منظر کو یاد رکھو، اللہ کہہ رہا ہے اس منظر کو یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس وقت شکست دی تھی جب تم بالکل تھوڑے تھے، ان کے 1/3 بھی نہیں بن رہے تھے، وہ 1000 تھے، تم صرف 313 تھے، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی۔ لیکن اگر اس دفعہ احد میں بھی تم اس طرح سے صبر سے کام لوگے تو تمہارے ساتھ ضرور وہی معاملہ ہوگا جو بدر میں ہوا تھا۔ 130 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر جو پورا جنگ کا منظر اللہ تعالیٰ نے ان 2-3 آیات میں پیش کر دیا، ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی نے سارے مجاہدین سے یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کھڑے ہوگے، اس طرح سے جہاد کرو گے تو آپ لوگوں کو فتح مل جائے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرے گا۔ اب مسلمان اور کافی لڑنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو یقین تھا کہ اگر ہم صبر سے اور ہمت سے کام لیں گے تو آسمان سے ضرور فرشتے نازل ہوں گے۔ وہ پورے جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ مسلمانوں نے فوراً سے کافروں پر غلبہ پا لیا اور جنگ کا میدان جیت لیا۔ کافر پسپا ہو کر واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، کافر جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ جو مال غنیمت کافر چھوڑ کر میدان میں بھاگے تھے، مسلمان مجاہدین نے جلدی جلدی وہ مال سمیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ جو 50 تیر اندازوں کا دتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پر، چھوٹی پہاڑی پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کے سرکردگی میں کھڑا کیا تھا، جو کہا تھا اگر تمہارے سر کو پرندے بھی نوچ جائیں گے تم نیچے نہیں اترو گے جب تک میں تمہیں آرڈر نہیں دیتا۔ وہ لوگ بھی جلدی جلدی نیچے اترے، دیکھا انہوں نے سارے لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، انہوں نے بھی مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ اب جب کافروں نے یہ حال دیکھا کہ مسلمان تو بیزی ہو گئے ہیں مال غنیمت لوٹنے میں، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے تو واپس آ گئے، اور اللہ کے نبی نے وہ جو درے پر کھڑے کیے ہوئے تھے لوگ، وہ اسی لیے کھڑے کیے ہوئے تھے اگر کافر پیچھے سے حملہ کریں گے چھپ کر تو یہ لوگ ان کو روک سکیں۔ لیکن اس پہاڑی سے تو سارے لوگ نیچے اتر آئے تھے سوائے 12 لوگوں کے اور عبداللہ ابن جبیر کے، وہاں پہ کھڑے رہے۔ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 100 کے تیار لشکر کے ساتھ اچانک اس پہاڑی پر چڑھے، اور انہوں نے ان 12 لوگوں کے ساتھ لڑائی کی، کچھ کو شہید کیا، اور وہاں سے نیچے اتر کے اس میدان میں اتر آئے۔ اور مسلمان تو لگے ہوئے تھے مال غنیمت لوٹنے، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں رہا، ایک دوسرے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، اور اتنی گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ہم لوگ تو مال غنیمت لوٹ رہے تھے، ہم لوگ تو جیت چکے تھے، اور کافر تو ہار کر پسپا ہو کے گھروں کو چلے گئے تھے، اب یہ کیا ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے ابو جہل جو ہے وہ بدر میں شہید ہو چکا تھا، ان کا سردار۔ اس دفعہ یہ ابو سفیان جو ہے وہ اس سے ذرا تھوڑے لیول کا تھا سردار، اس کو انہوں نے ویسے بھگا دیا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کے حوصلے بڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم تو جنگ جیت چکے ہیں۔ اتنی ہفرا دفری مسلمانوں میں پھیلی، یکدم انہوں نے ہوش آیا نہیں یہ تو کافر ہیں اور یہ دوبارہ واپس آ گئے،
اور احادیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی، یعنی بس تلواریں مارنا شروع کر دی، تیر پھینکنے شروع کر، یہ نہیں دیکھا سامنے کون ہے کون نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا۔ یہ وہ موقع تھا جس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، مسلمانوں کے بھی اس میدان میں 70 شہید ہو گئے تھے، اور یہ وہ موقع تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے۔ یہی وہ ٹائم تھا، کروشل ٹائم، بہت سخت قسم کا ٹائم، تکلیف دہ ٹائم تھا، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اب جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا شہید کرنے کے بعد چکر میں، جس چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو بعض روایت میں ہے 7 اور بعد میں ہے 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے، اور اب اپنی بیک پہ، اپنی کمروں پر، اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ تیروں کو روک رہے تھے۔ تو اس موقع پر اس میں ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے مین بڑے بڑے صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت جو ہے سعد، بڑے بڑے صحابہ جو مشہور، جس میں 10 مبشرہ بھی صحابہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایسے چھاؤں کیے ہوئے تھے، گھیرا ڈالے ہوئے تھے تاکہ اللہ کے نبی سیف رہیں۔ تو اور اس میدان میں چونکہ مصعب بن عمیر شہید ہو چکے تھے، اور مصعب بن عمیر ایسے صحابی ہیں جن کے قد کاٹ کافی اونچا لمبا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے، شکل کے اعتبار سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ جب کافروں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اب جو مسلمان میدان میں پھیلے ہوئے لڑائی کر رہے تھے، باقی جو لوگ مسلمان تھے ان 700 میں سے، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو ہمارا لڑائی کرنے کا کیا فائدہ۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ بہت سے مسلمان اس میدان کو چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے کہ اب جنگ لڑنے کا کیا فائدہ، جس کی خاطر، جس کے پیچھے، جس کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے وہ تو شہید ہو گیا۔ اور یہ افواہ جب پھیلی تو ابو سفیان جو سردار تھا اس نے کہا میرا مقصد مارنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو محمد تو نعوذ باللہ من ذالک شہید ہو گئے ہیں، اب کوئی بات نہیں، میں فتح پا گیا۔ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس نے اونچی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، الا لات، الا حبل، الا منات، اپنے جو اس کے بت خدا تھے اس کو پکارا، اور کہا کہ نعرے لگا کے کہا آج عبداللہ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو عبداللہ کے بیٹے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم لوگ خاموش رہنا، ابھی جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ اور وہ پھر اس نے نعرہ لگایا الا حبل، یعنی میں نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا، یعنی ختم ہو گیا اللہ کے نبی۔ اس کو پتہ تھا کہ صحابہ اور نبی ضرور جواب دیں گے۔ پھر اس نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا کہاں ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ رہو، حضرت ابو بکر صدیق چپ رہے، اور اس نے پھر نعرہ لگایا دیکھا میں جیت گیا، میں نے ابو بکر کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس نے کہا خطاب کا بیٹا کہاں ہے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو حضرت عمر سے صبر نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا چپ رہو۔ اب اس نے نعرہ لگایا میں حبل جیت گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی جواب دو، نہیں، سب سے بڑا حی القیوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ کو ماننے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، تم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو آگے اب حضرت عمر نے اس کو جواب دیا، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ سب تو زندہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا تم سب چلے جاؤ، یہاں سے جا کے جہاد کرو، ان کا منہ توڑو۔ تو سارے صحابہ چلے گئے، صرف ابو طلحہ اور حضرت سعد جو ہے وہ رہ گئے تھے اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے نبی کی نگہبانی کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیئر کرنے کے لیے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوری کا ٹاٹ سے آگ جلا کر اللہ کے نبی کے جو داند مبارک شہید ہوئے تھے اس میں سے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشک پانی بھر کے لا رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی کے خون کو صاف کیا جائے۔ اور حضرت طلحہ کا تو مقام یہاں تک ہے کہ وہ جو بھی تیر اللہ کے نبی کی طرف آ رہا تھا اس کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، دائیں ہاتھ پر۔ ان کا دائیں ہاتھ بالکل شل ہو چکا تھا، بالکل ساری لائف کے لیے وہ خراب ہو چکا تھا، کوئی یوزلیس ہو چکا ہوا تھا۔ اب پھر وہ بائیں ہاتھ سے روک رہے تھے۔ تو آہستہ آہستہ مسلمانوں نے دوبارہ، اللہ کے نبی نے پھر ان کو حوصلہ دیا، آوازیں دیں، بلایا کہ تم اللہ پر بیلیف رکھو، دوبارہ سے جنگ لڑو۔ اب مسلمانوں نے دوبارہ جنگ لڑی حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔
تو دوسری دفعہ جب مسلمانوں نے دوبارہ جنگ لڑی تو پھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابھی بھاگے، اور بھی تھوڑی سی بات ہے یہاں پر، جو بات ہے یہ آیت نمبر 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ جو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، وہ مسلمان بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کو میدان چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی نے کہا بھی نہیں تھا کہ ابھی مال غنیمت لوٹو، اور انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کافر پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر چکے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کا انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ جو ہے وہ صحیح طور پر اللہ کے نبی کی بات کو فالو کرتے تو کبھی وہ جہاد یا وہ غزوہ اس جنگ میں ہار نہ مانتے یا ہار نہ ملتی ان کو۔ آیت نمبر جو 130 یہاں پر سود کی بات ہو رہی ہے، بڑی حیرت زدہ بات ہے کہ اوپر جتنی بھی آیات ہیں غزوہ بدر کے احد کے بارے میں ہیں، احد کی ساری تفصیل ہے، وہ کس کس طرح سے ہوئی، پورا منظر ہے، اور اس 130 کے بعد 131 آیت بھی ساری جو ہے وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ یہ سینٹر میں ایک ڈیفرنٹ آیت آ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آخرت میں تم نجات پا سکو۔ 130 نمبر آیت یہاں پر بہت ہی پڑھنے والے کو حیرت لگتی ہے کہ اوپر بھی غزوہ احد کا واقعہ ہے، بعد میں بھی غزوہ احد، اور یہ یکدم سود کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سود کو ایک مثال دے کر مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے۔ مسلمانوں، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں درہ کی حفاظت پر تم نے کھڑے رہنا ہے، تو تم نے جیسے ہی مال غنیمت دیکھا تو نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنا، تو نے مال دیکھتے ہی گئے، تمہارے اندر جو ہے لالچ آ گیا، منہ میں پانی آ گیا، اور تم بھاگے، اپنا کام کمپلیٹ کیا بھی نہیں اور تم مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سود ہوتا ہے، سود میں بھی انسان کو طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، یہ ساری صفات انسان کے اندر آتی ہے۔ ایسی صفات اس وقت تمہارے اندر بھی میدان میں جمع ہو گئی تھی، خود غرضی آ گئی تھی تمہارے اندر طمع اور لالچ آ گیا تھا، اور تم لوگوں نے نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے لالچ، خود غرضی، اپنے مال کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے مال غنیمت کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ آگے 131 آیت ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے مومنو اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، آیت 132 ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت سے مراد ہے جب اللہ کے نبی نے کہا تھا، جیسے جیسے اللہ کے نبی نے جنگ کی تیاری کا آرڈر دیا تھا، کہا تھا اس طرح سے جنگ جہاد لڑنا ہے، اس طرح سے لڑتے تو تم ضرور آج فتح پا لیتے۔ آیت 133 ہے، یہ بڑی دھیان سے سننے والی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بھاگو، دوڑ لگا دو اس مغفرت کی طرف جو اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو، ابھی بھی دوڑ لگا دو۔ وَجَنَّاتٍ، اور اس جنت کی طرف بھاگو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سے مراد یہ ہے، اے مومنو تم سے غلطیاں ہو گئی تھی اس جنگ کے اندر، تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی تھی، اب تمہارا اسی میں بھلائی ہے کہ تم بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اللہ سے رو کر استغفار کر کے اس کی بخشش کو حاصل کرو، اس سے راضی کرو، تاکہ وہ جو میدان احد میں تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تم پر ترس کھا لے۔ اور استغفار کی برکتیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ احادیث ہے استغفار کے بارے میں، کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے جو شخص صبح 100 دفعہ استغفر اللہ کہہ لیتا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے،
سارا دن میں جو بھی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، جو بھی اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو پوری کرتا ہے، اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ سورہ نوح کی آیات ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اس کو مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دنیا اور آخرت کی بلائیاں بھی دے گا۔ تو ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی یہی آیت سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی موقعوں پر ایسے ہی لوگ اپنی شکایات لے کر آئے، کسی نے کہا میری اولاد نہیں، کسی نے کہا ہمارے ہاں قحط سالی ہوگی، کسی نے کہا میرے مال میں کمی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو یہی بتایا تھا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ، استغفار سے مراد ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو صبح و شام کے اذکار میں بھی استغفر اللہ لازمی ایک تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک بہت مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی مسجد میں کسی سفر پر گئے، تو رات کو انہوں نے اسٹے کرنا تھا کسی مسجد میں۔ پہلے زمانوں میں لوگ مسجد میں رات گزار لیتے تھے، صبح اپنے سفر پر نکل جاتے تھے۔ تو جس بستی میں انہوں نے ٹھہرنا تھا، وہاں کی مسجد والوں نے کہا بھی ہم تو رات کو مسجد کو تالا لگاتے ہیں، کسی مسافر کو رکنے نہیں دیتا، ہمارا یہ لو ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی مجھے ایسے کرو کہ ایک رات گزارنے دو، ریکویسٹ کی، لیکن وہ بستی والے نہیں مانے۔ وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، تم اس آدمی کو دھکے کیوں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رات کو کسی مسافر کو مسجد میں نہیں رکنے دیتے، ہمارا یہاں کا قانون ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ اس مہمان کو کہا، یعنی امام احمد بن حنبل کو کہا آپ ہمارے ساتھ آئیے اور آپ رات ہمارے گھر میں گزار لیں۔ چنانچہ جب امام احمد بن حنبل ان کے گھر گئے رات گزارنے کے لیے، تو اس نے حضرت امام بن احمد بن حنبل کو بڑے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا۔ وہ ایک نان بائی تھا، نان لگاتا تھا۔ اس نے آٹا پیسا، آٹا پیس کے اس نے روٹی وغیرہ بنا کے ظاہر مہمان کو دینا تھا۔ جب وہ آٹا چکی میں پیس رہا تھا تو ساتھ ہی ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتا جا رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم استغفار پڑھتے ہو یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا بڑا زمانہ ہو گیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا، یعنی جو پڑھ رہے ہو، یہ جو استغفر اللہ کا وظیفہ کر رہے ہو، اس سے تمہاری زندگی میں کیا چینجنگس آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی تک جو بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا وہی اللہ نے دے دیا۔ میں تو فقیر آدمی تھا، اللہ نے میرے پاس دنیا کی، دولت کی، عزت کی، رتبے کی، اولاد کی، ہر چیز کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ تو بس ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے اس دور میں سب سے بڑا امام احمد بن حنبل ہے، میری خواہش ہے میں کبھی اس سے مل سکوں، ابھی تک یہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ باقی استغفر اللہ کی برکات سے میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ وہ میں ہی ہوں، یہاں پر لے کر آنا تمہارے سامنے یہ اللہ کا ہی سارا ہاتھ میں تھا۔ اس نے مجھے چلایا، سفر پر لے کر گیا، پھر اس بستی میں گزارنا تھا، پھر مسجد والوں کو مجھے جگہ نہیں دینا تھا، پھر تمہیں مجھے اپنے گھر لے کر آنا تھا۔ اس طرح سے تم نے اپنے اس استغفار کی برکات کا اثر پا لیا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جو سب سے بہترین دعا ہے استغفر اللہ کی، اس کو سید الاستغفار کے نام سے کہا جاتا ہے حدیث میں۔ بہت مشہور سی حدیث ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اور میں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے میں تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے میں اس پر قائم رہوں گا، میں جو کر سکتا ہوں میں کروں گا، میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤں گا، میں اپنے آپ کو تیری نعمتوں پر تیری نعمتوں کا اقرار کروں گا، تیری نعمتوں پر اپنے آپ کو شاکر کروں گا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تمہیں معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔
تو سید الاستغفار یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے ہمیں۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح اور شام کے وقت استغفر اللہ کی یہ جو سید الاستغفار کی میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، صحابہ کرام بھی اس کو سید الاستغفار کہتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ آگے لوگوں کو یہ دعا سکھاتے رہے تھے۔ کتاب و سنت کے میں یہ دعائے استغفار یا سید الاستغفار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دعا یہ صبح ضرور پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اس کو صبح پڑھ لیتا ہے اور اگر اس دن اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کو جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں، یعنی وہ سیدھا جنتی۔ اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے اگر اس رات اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے کے لیے وہ تیار ہے، یعنی کوئی چیز اس کو جنت سے روک نہیں سکتی۔ آگے ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف بھی دوڑ لگا دو جس کی عرض آسمان اور زمین جتنا ہے۔ یہاں سے عرض مراد لیں تو بھی کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں کی چوڑائی اور زمین کی چوڑائی جو ہے وہ ابھی تک کوئی ناپ نہیں سکا۔ زمین اور آسمان کی چوڑائی برابر ہے نہیں ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ آج تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکا کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی لمبائی ہے کتنی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جنت کی لمبائی اور چوڑائی کا بھی اندازہ لگانا فضول ہے۔ تو اس سے مراد، عرض سے مراد اگر ہم سمپل الفاظ میں لیں آسمان اور زمین جتنی چوڑائی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، عرض سے مراد ہے قیمت۔ اگر انسان دنیا اور آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کو رشوت کے لیے دے اور کہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے تو وہ بھی کم ہو جائے گا۔ زمین اور آسمان بھی اس جنت کی قدر و قیمت کے آگے چھوٹے ہیں۔ اور وہ جنت اور وہ مغفرت اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، بعد میں دوبارہ ان برائیوں میں جان بوجھ کر نہیں جاتے۔ ابھی جو آیت ہے 133، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ آیت جہاں کمپلیٹ ہوئی ہے وہاں آیت کے اوپر لا آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آیت مکمل ہو گئی لیکن وہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا، اللہ کی وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ وہ بات 134 عن الناس تک ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں سرائی خوشحالی کی دنوں میں، امیری کے دنوں میں، والضراء اور تنگ دستی کے حال میں، والکاظمین اور وہ غیظہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن میں بڑی ہی جگہوں پر متقین کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ متقی وہ ہوتے ہیں جیسے ہم سورہ الف لام میم پارہ شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہاں اللہ نے کہا تھا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے نبی پر، قرآن پر اور قرآن سے پہلے کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر جن کا یقین ہے۔ یہ صفات بیان ہوئی۔ قرآن میں بہت سے جگہ پر مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے، لیکن یہ جو صفت یہاں پر بیان ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات مومنین کی بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ مومنین خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور سب سے بڑی چیز وہ غصہ پی جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کرنا فی الحال بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہوتا جو دوسرے شخص کو لڑائی میں ہرا دے، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی، یہ بھی فرمایا
ایک آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کریں، کچھ باتیں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ غصہ نہ کرو. اور آپ نے بار بار یہ وصیت کی تھی، کتنی دفعہ یہ بات دہرائی تھی، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. گویا کہ غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں. پہلے غصہ پی لینا فی الوقت، جیسے ہی وہ مشکل وقت آیا ہے یا کسی کے اوپر آپ کو غصہ آیا ہے، فوراً اس بات کو پی جانا، اس بات پر صبر کر لینا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ تو ہے غصہ پی جانا. لیکن دل میں بات رکھنا، اچھا کسی وقت آئے گا، آج تو میرا دا نہیں لگا، آج تو مجھے موقع نہیں ملا، آج تو میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، کوئی بات نہیں، جس دن میں طاقتور ہوں گا، میرے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو میں ضرور اس سے اپنا بدلہ لوں گا. تو اللہ نے دو بہت بڑی چیزیں بتائیں اور بہت ڈیپ اس کا مطلب ہے. القاظمین غیظ، سب سے پہلے اسی وقت آن دا اسپوٹ وہ کیا کرتا ہے؟ غصہ پی جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتا، اور پھر دل میں میل نہیں رکھتا کہ کبھی وقت آئے گا تو میں بدلہ لوں گا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ والعافین عن الناس، وہ معاف کر دیتا ہے کہ میں کبھی بھی اس شخص سے دوبارہ بدلہ نہیں لوں گا. یہ دو الگ الگ صفات ہیں، اور یہ دو ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. محسن کیا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے، قرآن اکثر سمپل لینگویج میں بتاتی ہوں، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلم، اور ایک ہوتا ہے محسن. مسلم وہ ہے جو قرآن کے، اسلام کے جو رولز ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو فالو کرتا ہے، صحیح فالو کر لیتا ہے، بس ٹھیک ہے، کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو ان کو اچھے طریقے سے فالو کرتا ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں رکھتا. محسن اس شخص کو کہتے ہیں جو صحیح اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہے. مثلا 5 وقت وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ تو مومن کی صفت ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ ایکسٹرا کام بھی کرتا ہے، وہ تہجدیں پڑھتا ہے، وہ اشراق کے نوافل پڑھتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا ہے. یہ ہے محسن، جو ایکسٹرا کام کرتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں، نیکوکار کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ غصے کے وقت بدلہ لے لینا یہ تو انصاف تھا، اور کوئی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ مومن ہی رہے گا، چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو بدلہ لینا چاہیے تھا. لیکن جو شخص اس مشکل ٹائم پر جب وہ بدلہ لے سکتا بھی تھا اور اس کو رائٹ ہے، وہ اس کو لینا بھی چاہیے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ غصہ پی لیتا ہے، اور نہ صرف غصہ پیتا ہے بلکہ وہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، یہ کسی عام شخص کی بس کی بات نہیں ہے. یہ یقیناً وہ محسن ہے جو ایمان کی ہائیسٹ لیول پر ہے. محسن اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے میں ایسے ہی محسن لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، محسن میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں. جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلط مسٹیک ہو جاتی ہے، اور ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھک پڑتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے اللہ کے علاوہ میرے گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ دوبارہ جان بوجھ کر وہ مسٹیک نہیں کرتا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ مسٹیکس جان بوجھ کر دوبارہ ریوائز نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا، اجر اللہ کے پاس ہے. وہ اجر کیا ہے؟ اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کو بخش دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم اس کیٹیگریز میں شامل کر لے. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ اس جنت میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ، اور اچھا ہے اجر العاملین، جو عمل کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ اس کے لیے بیسٹ ترین ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اگر ہم سے گناہ، کیونکہ انسان گناہ اور غلطی کا پتلا ہے،
گناہ کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے، اور جو استغفار کرتا ہے اس کے بعد اصرار نہیں کرتا، بار بار گناہ نہیں کرتا ہے، اور اگر دوبارہ بھی اس سے کبھی غلطی مسٹیک ہو جاتی ہے وہ بار بار گناہ کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، لیکن خطا کرنے کے بعد اس کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے خطا کی، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی فخر کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایات ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بہت فخر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آیت نمبر 137 ہے، قد خلت من قبلکم سنن، اے نبی آپ سے پہلے ایسی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، ایسی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، جن لوگوں نے، انبیاء نے مسٹیکس کی یا نیک لوگوں نے مسٹیک کی اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت دے دی، ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ مگر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگی، انہوں نے مزید گناہ کیے، نبیوں کو جھٹلایا، اور انہوں نے اللہ کی بات کو فالو نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ قد خلت من قبلکم سنن، ایسے بہت سے واقعات ہیں نبی پہلے بھی گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا چلو پھرو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور چل پھر کر ذرا دیکھو ہاں زمین میں ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو، انبیاء کی آیات یعنی نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، ان کا انجام کیسا؟ مثلاً قوم عاد کا حشر کیا ہوا تھا، قوم سمود کا کیا ہوا تھا، قوم لوط کا، اصحاب مدین، اصحاب حجر، قوم سبا وغیرہ، سب کا حشر کیا کیا ہوا تھا۔ ان میں جو مشہور اشخاص تھے جیسے فرعون ہے، فرعون کا خاندان ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ نے کہا کہ کیسے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، گناہوں سمیت ڈبو دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ امام جو ہے کیا شاہ ولی اللہ، انہوں نے قرآن کو کچھ چیپٹرز میں یا کچھ مضامین میں جو ہے وہ کیا ہے، کنورٹ کیا ہے۔ ان میں سے ایک جو مضمون ہے اس میں اس کا نام رکھا ہے تذکیر بھی ایام اللہ، تذکرہ اللہ کے ان ایام کا، ان دنوں کا جب لوگوں نے اللہ کی باتیں نہیں سنی تھی اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا، یا اللہ کی جو ہے وہ خوف یا غضب اللہ کا ان کا پڑا تھا۔ تو ایسی جتنی بھی آیات ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اللہ ان پر رحمت کرے، ایسی آیات ساری جن میں تذکرہ بھی ایام اللہ یعنی ان دنوں کا، ان دور کا تذکرہ ہے، انہوں نے اس کو ایک چیپٹر بنا کر اس کے اندر ساری قرآن کی وہ آیات رکھ دیں۔ پھر جس میں جنت کی ساری آیات ہیں وہ اس نے الگ چیپٹر انہوں نے باندھا، اس کے اوپر جنت کی ساری آیات، پھر جہنم کا، ایسے کر کے انہوں نے قرآن کو چیپٹرز میں کیا ہے کنورٹ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امت کے اوپر احسان ہے۔ آیت نمبر 139 ہے، 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اللہ کہتا ہے یہ واقعات میں نے کھول کھول کر لوگوں کو بتائے ہیں تاکہ ڈرنے والے اس سے ہدایت پائیں، تاکہ اس سے نصیحت پائیں۔ آیت نمبر 139 ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم سستی مت دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا اور تم غمزدہ بھی نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی اوپر ہوگے، غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی غزوہ بدر میں اگر تم لوگوں نے بزدلی نہیں دکھائی تھی، بدحالی نہیں دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی تھی، شکست نہیں دی تھی، ابھی احد کے میدان میں بھی تم لوگ بدحالی نہیں دکھاتے، سستی نہیں دکھاتے، غم نہیں کرتے، تو تم ہی غالب آؤ گے، تم لوگ فکر مت کرو۔ اور پھر غزوہ احد میں جو مسلمانوں کے ساتھ مسٹیکس ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ جو تکلیفیں آئی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں، کہ کیونکہ احد میں بھی مسلمانوں کے 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں آئیں، بہت عظیم اور جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ جو ہے وہ بہت بے دردی سے قتل کیے گئے اور ہندا نے اس کا کلیجہ چبایا اور پہاڑی پہ چڑھ کر
حبل اور لات اور منات کے نعرے لگائے، رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. یہ بہت بڑے مسلمانوں کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم غم مت کرو، تم افسوس مت کرو. آیت 140 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ. کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس جنگ میں غزوہ احد میں مسلمانوں تمہیں صدمہ پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں. غزوہ بدر میں ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچی تھی جتنے آج 70 مسلمان تمہارے شہید ہوئے تھے، غزوہ بدر میں ان کے بھی شہید ہوئے تھے. تم پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بھی ساتھی گرفتار نہیں ہوئے، جبکہ بدر میں کافروں کے 70 سردار قتل بھی ہوئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتا ہے یہ دن ہے میں پھیرتا رہتا ہوں لوگوں کے درمیان. کبھی ایک ہار جاتا ہے، دوسرا جیت جاتا ہے، کبھی دوسرا جیتتا ہے، تیسرا ہارتا ہے. کبھی ایک کے پاس امیری آتی ہے، دوسرے کے پاس غریبی آتی، کبھی دوسرے کے پاس غریبی آتی ہے، پہلے کے پاس امیری آتی، کبھی رات کبھی دن. یہ دن میں بدلتا رہتا ہوں، چینجنگ کرتا رہتا ہوں. کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو سچے ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو گواہ بنا لے. اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ اس جنگوں کے ذریعے مسلمانوں کو پاک کر دیتا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اس سے پریشان ہو رہے ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے تھے ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں تھا، جہاد کے ذریعے سے آزمایا ہی نہیں تھا کہ تم میں سے اچھا ایمان والا کون ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون سے ہیں. تو تم لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی آج یہاں تک ہی کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے جنت میں کون سے اوپر والے درجے میں، کون سا نیچے والے درجے پہ، کون اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کون اللہ پر بیلیف رکھتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ابھی ہم نے پڑھی. ابھی یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے 142 میں، خباب بن ارت نے مکہ کے دور میں، جب اللہ کے نبی مکہ میں تھا، یہ تو آیات غزوہ احد کے بعد نزول ہوا ہے ان آیات کا 3 ہجری میں، لیکن جب اللہ کے نبی مکہ میں ہی تھے تو تب خباب بن ارت اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور اللہ کے نبی کو آ کے کہا، اللہ کے نبی جو ہم اس میں پڑھ چکے ہوئے ہیں سورہ البقرہ میں، کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کتنی ابھی کافروں نے ہمیں تکلیفیں دینی ہیں. تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ ابھی تم چاہتے ہو اتنی جلدی جنت میں چلے جاؤ؟ تم سے پہلے لوگ تو آروں سے چیر دیے گئے، ان کی بوٹیاں کر لی گئی، ان کو تپتے ہوئے تیل کے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن وہ سینے کی ان کی میخیں باڈیوں میں گاڑ دی گئی، لیکن انہوں نے اللہ پر یقین کیا اور وہ جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچ گئے. تو جب تک سونے کو بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا، کھرا اور کھوٹا کیسے نکلے گا؟ جب تک تم آزمائے نہیں جاؤ گے، صبر نہیں کرو گے، اللہ کے پاس اعلیٰ جنتوں کے مستحق کیسے ہوگے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہم امتحان اور آزمائشوں کے قابل نہیں. وہ صحابہ تھے، ان کے درجات تھے، وہ بہت ہی باہمت لوگ تھے، ہم اتنی ہمت والے نہیں ہیں. پہلی دعا تو یہی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا، اور اگر کبھی امتحان میں ڈال بھی دو تو اللہم حسبنا حسابا یسیرا، ہمارا آسان حساب لینا، اور دوسرا ہمیں صبر کی توفیق دینا تاکہ ہم اس امتحان سے صحیح طرح سے کامیاب اور کامران ہو کر نکلیں، ہم بھی بہشتوں کے وارث بنیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے ہم 143 سے اپنے نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.